اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سپارے دا 13 کو والذین اور او جنہاں نے کذبوا چٹلایا بھی آیاتی نہ سڑیاں آیتاں نستدرجوہم اسی آہستہ انہاں نوں پستی دی طرف یعنی تھلے دی طرف لے جانا نچلے درجے دی طرف من حیث لا یعلمون اتھے گرا دیاں گے تھلے جتھوں انہاں نوں پتہ بھی نہیں لگن لگا انہاں نوں علم ہی نہیں ہون لگا انہاں نوں اپنے درجے دا کہ کدھر پستی آ جاندے املی اللہ فرمانے میں انہاں نوں مہلت دینا لہم انہاں نوں مہلت دینا ہے میں ان بے شک کئی دی متین میری خفیہ تدبیر جڑی ہے بڑی مضبوط ہے پختہ ہے یعنی بے شک انہاں میں ٹھیل دینا مہلت دینا کہ وہ سیدھے راستے تے آ جان مہلت ختم ہو جاندی ہے پلاننگ یا خفیہ طور تے وہ بہت مضبوط ہے اللہ فرمانے اولم کیا نہیں انہوں نے کیتا یا تفکر غور و فکر یعنی کیا ہون تک انہوں نے غور و فکر نہیں کیتا ما بصاحبہم کہ انہوں نے صاحب تے جنہ کوئی جنون دا اثر نہیں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ تعالیٰ فرماندے کافر جڑے مکہ دے کفار انہوں نے آدھن کہ کیا تسی 40 سال نبی پاک نے تواڈی زندگی گزاری ہے کیا تسی انہاں دی غور و فکر نہیں کیتا تواڈے نال رہے انہاں دے کوئی جنون دا اثر ہے بلا آدھن انہاں نوں کوئی جنون ہو گیا ہے دماغ نہیں کام کردا انہاں تے کوئی اثر ہو گیا ہے کدے آدھن نے جادوگر کدے کچھ آدھن تواڈے وچ انہاں نے 40 سال زندگی گزاری ہے انہاں نوں کوئی اس طرح دا اثر ہے ان ہوا الا نذیر مبین ان ہوا نہیں ہو الا مگر نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے یعنی وہ تو صرف اور صرف تانوں کھلم کھلا ڈرانے والے اللہ دے عذاب نوں ڈرانے تانوں اولم ینظروا اللہ فرمانے کہ انہاں نے نہیں غور کیتا دیکھیا نہیں ملکوت السماوات والارض زمین اور آسماناں دی وسیع مملکت وچ یعنی جڑی ہے زمین اور آسماناں دی وسیع مملکت یعنی بادشاہی ہے وما خلق اللہ من شیء اور جوڑی چیز اس وچ ہے زمین اور آسمان وچ ساری کس نے بنائی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وان آسا اس چیز وچ غور فکر نہیں کیتا کہ شاید ان یکونا آ گئی ہوئے قد اقترب انہاں دے قریب اجلہم انہاں دی مقررہ مدت یعنی جڑی انہاں دی ٹیل ہے وہ ختم ہو گئی ہے جڑا عذاب دا ٹائم ہے انہاں دے نزدیک یا موت دا ٹائم انہاں دے نزدیک آ گیا کیا اس چیز وچ بھی غور و فکر نہیں کدے کیتا انہاں نے سوچدے سمجھدے نہیں فبی ای حدیث اس گل تو بعد یعنی اس قرآن پاک تو بعد اس تو بعد یؤمنون کدے تے ایمان ہے کیا ہوں گے یعنی اللہ فرماتے کہ جڑی ہے یعنی یہ قرآن پاک ہے جڑا جس وقت آ گیا ہے ہر چیز واضح ہو گئی ہے تو اس دے آ جانے تو بعد پھر اور کیڑی چیز تے ایمان لے کے آؤں میں یضلل اللہ جنہوں گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فلا ہادی لہو تو انہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یعنی جنہوں اللہ نے گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جان دیں کتے دل وچ طلب ہے تو کتے وچ نہیں جنہوں پھر اللہ گمراہ کر دے تو انہوں کوئی بھی نہیں ہدایت دے سکتا یذرہم جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں رہن دیندا فی طغیانہم یعنی انہاں دی گمراہی وچ یعمہون تاکہ وہ بھٹکتے رہن یعنی دل وچ طلب نہیں ہوندی تلاش نہیں ہوندی تمنا نہیں ہوندی تو پھر اللہ انہاں دی گمراہی وچ رہن دے یسألونک او تہاڈے کول دریافت کر دین سوال کر دے ان ساعت قیامت دے بارے یانا اس وقت مرساہا وقوع ہوے گی یعنی کس وقت وہ آوے گی کل انما تسی فرما دیو انہاں نوں صرف علمہ ادا علم یعنی قیامت دے آنے دا علم ان دا ربی میرے رب کول یعنی تواڈے کول بار بار پوچھ دین جس طرح تسی تحقیق کیتی ہے انہاں نوں دس دیو کہ اے جڑا قیامت دا علم ہے میرے رب کول لا یجلیھا نہیں ظاہر کرے گا دی وقت ہے اس دے وقت الا ہوا مگر اپنے وقت تے اوہی یعنی رب دی ذات ہی ظاہر کرے گی یہ دا علم ادے کول ہی ہے وہ ظاہر کرے گا جس وقت ادا وقت آئے ساکولت فی السماوات یہ حادثہ جڑا بہت بھاری ہے یعنی قیامت ہے نا جڑی بہت گراں ہے بہت بار ہے آسمانہ دے والارض والزمین جڑی قیامت آونی ہے نا یہ حادثہ جڑے بہت ہی مشکل اور بار ہے زمین آسمانہ دے لا جاتیکم نہیں آوے گی تواڈے تے یہ قیامت الا بغتہ مگر اچانک یعنی اچانک آوے گی دس کے نہیں آوے گی دم اچانک آ جائے گی یسألونکا پھر وہ تواڈے کو پوچھ دین کا انکا گویا تسی خفیون خوب تحقیق کر چکے ہو انہا اس دے بارے یعنی قیامت دے بارے یعنی تواڈے کول بار بار اس طرح پوچھ دین کہ جس طرح تسی خوب تحقیق کیتی ہے تو ہن تواڈے کول پوچھ دین تو تسی فرما دیو انما صرف علم ہوا اذا علم عند اللہ اللہ تعالیٰ دے کول ہی ان دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماندن کہ انما کو صرف اللہ کول ہی ہے علم ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ فرماندن کہ اذا علم تسی فرما دیو اللہ کو ہے اللہ نے جس وقت چاہنا قیامت آ جائے لیکن اکثر لوگ اس چیز نو نہیں سمجھتے تسی فرما دیو لا املک لنفسی میں نہیں مالک اپنے آپ دا نفعن
نفع دا ولا ضرن اور نہ ہی ضرر یعنی نقصان دا، یعنی میں اپنے آپ دا بھی مالک نہیں کہ میں اپنے واسطے نفع یا ضرر کرا، الا مگر ما شاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو، یعنی بعض لوگ صرف ادھی آیت لے کے تا دیں وہ تو اپنے بھی مالک نہیں تے کسی دا انہوں نے کہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ میں کوئی خدا نہیں ہاں، نعوذ باللہ، میں اللہ دی مرضی تو بغیر نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکنا، نہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکنا۔ اللہ دی مرضی نال جو بھی ہے وہ میں کرنا ہے، اللہ دے دتے اختیار نہ۔ اور لو کنتو عالم، اگر میں جان لینا یا اگر میں پتہ ہوندا عالم الغیب غیب دا، لاستکثرت تو میں بس جمع کر لینا من الخیر خیر، یعنی زیادہ خیر میں اپنے واسطے جمع کر لینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ دے بغیر دسے ہی منوں پتہ لگ جاتا نا غیب دے علم دا، تو پھر اپنے واسطے خیر جمع کر لینا۔ ما مستانی سوء، اور نہ پہنچ دی منوں کوئی تکلیف، ان انا نہیں میں الا نذیر مگر ڈرانے والا و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون اس قوم نوں جڑی ایمان لے آئی ہے۔ اس آیت وچ جڑا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مقدسہ تو الوہیت دی نفی فرما رہے کیونکہ وہ خدا وہ ہے جدا علم ذاتی اور محیط ہے۔ میرا علم ایسا نہیں بلکہ اللہ کا دتے ہے، جس وقت تک اللہ تعالیٰ من مطلع نہ کرے میں غیب نہیں جان سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ دستا ہے تو منو غیب تو مکائیا حاصل ہوندی ہے۔ اس وجہ نال ادا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو علم نہیں، بلکہ علم ہے لیکن اللہ دے دتے نہ۔ اتنے جڑی نفی کی جا رہی ہے نا کہ انہوں نے علم نہیں، اس کو مراد یہ ہے کہ انہوں دا علم غیب ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دا دیتے ہے۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے یہی سارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب واسطے اپنے رسولوں نے چون لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں غیب نو جاننا ہوتا تو ساری خیر میں جمع کر لینا، پھر منو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ پیچھے بھی دسیا کہ ساری چیزاں کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی مرضی نہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ دی اجازت نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ دی ذات اجازت بغیر اللہ نہ چاہے تے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہاں، میں تو صرف ڈرانے والا وہ خوشخبری سنانے اس قوم میں جڑی ایمان لے کے آؤں۔ جس وقت اللہ کی ذات چاہے تو اللہ جتنا چاہے اپنے نبی کو عطا کرے، علم ہو چاہے طاقت ہو چاہے قدرت ہو، جیسا کہ اگے بھی آئے گی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نامش پارہ اور 14 هو الذی، ہو یہ خدا جس نے قرآن پیدا کیا تھا من نفس واحدہ، ایک جان نال، یعنی حضرت آدم نے پیدا کیا تھا، پھر انہاں وچوں سارے نے پیدا کیا، وجعل منہا، اور بنایا انہاں وچوں زوجہا، دا جوڑا، یعنی پہلے حضرت آدم نے پیدا کیا تھا، پھر وچوں یعنی انہاں دی پسلی وچوں جوڑا بنایا، یسکونا، تاکہ اطمینان حاصل کرنے علیہا اس جوڑے دی طرف، فلما تغشہا، پھر جس وقت مرد جڑا ڈھانپ لینا حملہ اور ڈھانپ لینا تو عورت حاملہ ہو جاتی ہے، خفیفاً فمرت بھی، اور ہلکے سے عمل وہ چلتی پھرتی رہتی ہے، فلما، اور جس وقت اسقلت، بوجھل ہو جاتی ہے، اسے بوجھ نہ دعا اللہ، تو پھر وہ دعا منگتے ہیں ربہما، دوئے اپنے رب کو، لئن اتیتنا، اگر تم بھی دعا منگتے ہیں کہ اپنے رب کو کہ اگر تم کر دیتا صالحاً نیک تندرست لڑکا، لنکونن، تو اسی ضرور شاکرین، شکر گزاراں وچوں ہو جائیں گے، اسی شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما، اور جس وقت اللہ عطاہما، انہوں نے عطا کرتا صالحاً تندرست، جعل، اور دوئے بنا لینے لہو دے واسطے شرکاء، اللہ دے نال شریک، فیما عطاہما، جس نے انہوں نے عطا کیتا ہے، تعالی اللہ، تے اللہ تعالیٰ دی ذات بلند اور برتر ہے، اما یشرکون، انہاں سب نال جنہاں نوں شریک ٹھہرا دے۔ جس وقت دعا منگتے ہیں اور پھر آدھے کہ صرف اسی تیرے شکر گزار ہوں، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دے بیٹا تو پھر اپنے نال بتاں نوں شریک کر لیندے، اور یشرکون، کیا وہ شریک ٹھہرا دے، مان لا یخلقو، انہاں نوں جڑے نہیں پیدا کر سکتے شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون، اور خود پیدا کیتے گئے، یعنی جڑے خود پیدا کیتے جنہاں تسی خود اپنے ہاتھاں نال بنائے، تسی انہاں نوں اللہ دا شریک ٹھہراندے ہو، جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، جان بھی جو پیدا کیتا ہے، اور اگوں تانوں جڑا اولاد بھی انہیں دتی ہے، ولا یستطیعون، اور نہیں وہ طاقت رکھدے لہم نصرن، انہاں نوں مدد نوں پہنچنے دی، یعنی وہ تے انہاں دی مدد بھی نہیں کر سکتے، یعنی وہ حل جل نہیں سکتے، ولا انفسہم، وہ اپنے آپ دی بھی مدد نہیں کر سکتے، تو تسی انہاں نوں اللہ دا شریک ٹھہراندے ہو۔ وَإِن تدعوہم، اگر تسی بلاؤ انہاں نوں الی الہدی، ہدایت دی طرف، لا یتبعوکم، نہیں پیروی کرن لے تواڈی، سواء یکساں علیکم تواڈے واسطے، اطاعتموہم،
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅੰਤੁਮ ਸਾਮਿਤੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਦੇਖਦੇ, ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਦਊਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ, ਮਿਨ ਦੁਨਿल्लाह, ਪੁਕਾਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਜਣਾ। ਪੁਕਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਜਾਂ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ ਮਿਨ ਦੁਨਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਇਬਾਦੁਨ, ਬੰਦੇ, ਅਮਸਾਲੁਹੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਫਦਊਹੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਲ ਯਸਤਜੀਬੂ, ਬਸ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਲਾਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾदिकीन, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨ। ਆਲਾਹੁਮ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਪਾਉਂ, ਯਮਸ਼ੂਨਾ ਬਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਾਹੁਮ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਦਿਨ, ਹੱਥਨ, ਯਬਤਿਸ਼ੂਨਾ ਬਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਕੜਦੇ। ਅਮ ਲਾਹੁਮ ਆਯੂਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਯੁਬਸਿਰੂਨਾ ਬਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ। ਅਮ ਲਾਹੁਮ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਨ, ਕੰਨ, ਯਸਮਾਊਨਾ ਬਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਦੇ। ਕੁਲਿਦ, ਉਹ ਪੁਕਾਰੋ, ਸ਼ੁਰਕਾਅਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੰਮਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੂਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਲਾ ਤੁਨਜ਼ਿरून, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਾਫਰ ਆਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਬੂਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੀਹੁ, ਮੇਰਾ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। اللہ زی، جس نے نزل الکتاب، اتاری ایک کتاب، جس نے ایک کتاب نازل کی تھی، وہ ہوا وہی یتولی الصالحین، حمایت کرنا ہے نیک بندیاں دی۔ یعنی میرا مددگار، میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اس کتاب نو نازل کیتا ہے، یعنی قرآن پاک نو نازل کیتا ہے، اور وہی ہے جڑا نیک لوکاں دی حمایت کردا ہے۔ والذین تدعون، جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، من دونی، اس دے علاوہ انہوں چھوڑ کے، یعنی اللہ نو چھوڑ کے جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، لا یستطیعون، ان ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے، نصرکم، تہاڈی مدد دی، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی جنہاں نو تسی خدا نعوذ باللہ بنایا وہ تے تہاڈی بالکل بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ تے اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ان تدعوہم، اگر تسی بلاؤ انہاں نو للہدی، ہدایت دی طرف، لا یسمعوا، وہ نہیں سنن گے، یعنی انہاں نوں سنائی نہیں دینا تے سننا کی۔ وتراہم ینظرون، نہ تسی دیکھو گے انہاں نوں کہ وہ تہاڈی طرف دیکھدے ہیں۔ تراہم ینظرون الیک، انہاں دیکھو گے تو تمہیں یہ لگے گا تہاڈے ہل لگے دیکھن۔ وہم، حالانکہ وہ لا یبصرون، کچھ بھی نہیں دیکھتے، انہاں نوں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی وہ جس انہاں نے بت اس طرح دے بنائے، انہاں نے اکھاں کہ لگدا کہ وہ دیکھدے پے، اللہ تعالیٰ فرماندے دیکھیا ہی لگدا جیسا دیکھدے پے، لیکن انہاں نوں کچھ نظر نہیں آتا۔ خذل عفو، اللہ فرماندے نہ قبول کرو انہاں دی معذرت، خطا کاراں دی، وامر، اور تسی حکم دیندے رہو، بالعرف، نیک کماں دا، واعرض، اور رخ انور پھیر لو، عن الجاہلین، ناداناں تو درگزر کردے رہو، اور تسی نیکی دا حکم دیندے رہو، اور جڑے نادان لوگ نا انہاں تو منہ پھیر لو۔ اما، اور اگر انزغنک من الشیطان، اگر پہنچے شیطان دی طرفوں تانوں کوئی بھی وسوسہ، نزغن، کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو فوراً پناہ منگو اللہ دی، اللہ دی پناہ چاہو، انہ، بے شک وہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تمہیں ذرا سارا بھی وسوسہ پہنچے تو تسی فوراً اللہ دی پناہ وچ آ جاؤ۔ اور نبی پاک تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ دی پناہ وچ ہے نا، اصل نبی پاک دے ذریعے اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں پیغام دیندے، جس وقت بھی تمہیں شیطان دی طرفوں وسوسے آون، اللہ تعالیٰ دی پناہ وچ آ جاؤ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ دی پناہ لے لو۔ اللہ تو سوا اور کوئی بھی نہیں جڑا تانوں بچا سکے۔ اللہ زی نتقو، بے شک وہ لوگ جڑے تقوی اختیار کر دیں، اذا مسہم، جس وقت چھوندا انہاں طائفۃ من الشیطان، کوئی بھی خیال شیطان دی طرف، یعنی جڑے پرہیزگار، جڑے اللہ تو ڈرنے والے اور جڑے تقوی اختیار رکھتے ہیں، ہر وقت جس وقت بھی انہاں نوں کوئی خیال شیطان دی طرف آندا ہے، تذکروا، فوراً یاد کرن لگ پیندے نے خدا نوں، فاذا ہم مبصرون، تے فوراً انہاں دی اکھاں کھل جاندیاں۔ شیطان جڑا انہاں نوں جس ویلے اکسانے دی کوشش کردا ہے نا، دل وچ کوئی وسوسہ کسی بھی گل دے بارے وچ پاندا، فوراً انہاں نوں اللہ تعالیٰ دی ذات دی کرم نوازی ہوندی ہے، اور انہاں نوں اللہ نوں یاد کردے نے، فوراً اللہ تعالیٰ پھر انہاں نوں انہاں دی اصلاح کر دیندے نے، انہاں دی اکھاں کھل جاندی۔ اخوانہم، اور جڑے شیطان دے بھرا، یمدونہم،
ایک شیطان کھچ کے لے جانا ہے میں انہوں نے پھر گئی گمراہی بھی ثم لا یقصی وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا انہوں نے گمراہ کرنے میں یعنی جڑے اللہ تو دور رہندے ہیں اللہ تعالیٰ دے قریب نہیں اللہ دے ذکر وچ نہیں تے او انہاں نوں پھر انہاں تے شیطان دا وار جڑا نا زیادہ ہوندا ہے اور انہاں نوں کھچ کے لے جاندا ہے گمراہی اذا اور جس وقت لم تاتیہم اور جس وقت ہے محبوب تسی نہیں جاندے کوئی آیت انہاں کول قالوا تے حد لو لجتبیتھا نہیں تسی کوئی بنا لئی تسی کوئی آیت یعنی جس وقت کوئی جرتا وہی نہیں نا آندی ایک کافر لوگ جڑا نوز باللہ الزام لاندے کہ نبی پاک خود ہی آیتاں بنا کے جڑا سان سناندے جس وقت اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں محبوب جس وقت کول کوئی آیت نہیں آندی تا آخدن تانوں کہ تسی کیوں نہیں بنا لے تسی فرما دیو انما اتبعو صرف میں اودی پیروی کرنا ما یوہا جو وہی کیتی جاندی ہے علیہ میری طرف میرے رب بھی میرے رب دی طرف ہذا بصائر اے روشن دلیلاں من ربکم تو رب دی طرف وہدن اور ہدایت اور رحمہ اور رحمت دی قومی یؤمنون اس قوم سے جڑی ایمان لے کے آندی یعنی تسی انہاں نوں فرماؤ کہ میں صرف وہی گل تانوں دسنا میں وہی چیز تواڈے اگے بیان کرنا میں اسی چیز دی پیروی کرنا جڑی میری طرف رب دی طرف وحی کیتی جاندی اور اے جڑیاں آیتاں جڑیاں میری طرف آندیاں دلیلاں تواڈے رب دی طرف اور انہاں وچ ہدایت ہے اور رحمت ہے وَإِذَا اور جس وقت پوری القرآن پڑھیا جائے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا سنو کان لا کے لاہو اسنو یعنی تلاوت میں وَأَنصِتُوا تے چپ ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تواڈے تے رحمت کی جائے یعنی اس تو یہ مراد ہے کہ جس وقت بھی قرآن پاک نو پڑھیا جائے تلاوت کی جائے تو تسی چپ ہو کے تے صرف اس تلاوت نو سنو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے یعنی پیچھے پیچھے نہ پڑھو اور سارے مل کے بھی اونچی آواز وچ نہ پڑھو عاجزی اور ان کے ساری نال جڑا چپ ہو کے صرف سنو اذکر ربک اور یاد کرو اپنے رب نو فی نفسک اپنے دل وچ تضرعا عاجزی کردیاں وخیفتاً اور ڈردیاں دون الجہدی اور زبان تو چلائے بغیر من القول زبان تو چلائے بغیر بالغدو بھی صبح دے وقت اور اصالی اور شام دے وقت لا تکم من الغافلین اور نہ ہو جائے غافل نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ دی یاد تو یا انہاں وچ نہ ہو جائے جڑے غافل ہیں اور جس وقت پکارو عاجزی نہ ڈردیاں پکارو زیادہ چلا کے بھی نہ پڑھو چلا کے نہ پڑھو گلا پھاڑ کے نہ بلکہ عاجزی نہ پڑھو چاہے اونچی آواز نہ چاہے دھیمی آواز نہ لیکن عاجزی ان الذین بے شک وہ جڑے مقرب ان ربی کا تھوڑے رب دے قریب لا یستکبرون و تکبر نہیں کرتے ہم عبادتی ہے دی عبادت تو جو سبحانہ ہو اور پاکی بیان کرتے رہتے والا ہو یسجدون اور اسی نو سجدہ کرتے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے مقرب بندے اللہ تعالیٰ دے خاص بندے وہ اللہ دی عبادت وچ کدے بھی تکبر نہیں کرتے وہ اللہ دے سامنے ہر وقت جھکے رہتے ہیں اللہ دے دی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس دے سامنے ہی سانوں جھکائے رکھتے ہیں سجدے کرتے اللہ تعالیٰ دی ذات سارے دے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام